بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز ناظرین، میں درود شریف پڑھ کے آپ کو سنایا ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ میں تو اپنے بیان کا شروع کرنے والا تھا کسی اور ٹاپک پہ، لیکن آج ہم درود شریف پہ ہی بات کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، تم بھی یہ کام کیا کرو۔ تو اگر رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے میں مصروف ہیں اور اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم بھی یہ بھیجو، تو آپ بھی سوچیے کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ، کتنا اہم سبق ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم بھی بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جو رب تعالیٰ خود کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو فرشتے کر رہے ہیں۔ تو جب ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، میں بھی یہ کام کروں گا، تو میں اس گروپ میں شامل ہو گیا، اور اس گروپ میں اگر میں شامل ہو گیا تو میری تو ہر بات بڑی اچھی ہو گئی، میری سوچ اچھی ہو گئی، میرے اخلاق اچھے ہو گئے، میرے کام اچھے ہو گئے، اور میری کامیابی اچھی ہو گئی۔ کی ہے یہ، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ رب تعالیٰ کا حکم فالو کر رہے ہیں، اس سے آپ کے دل کی، دماغ کی، جسم کی پاکیزگی ایکشن میں آ جاتی ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو سوچئے آپ فرشتوں کی محفل میں ہیں، آپ کو کوئی دکھ نہیں آئے گا، شیطانی خیالات نہیں آئیں گے، برے کوئی کام نہیں ہوں گے آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ہاتھ سے اچھے کام ہوں گے، کیونکہ آپ اس محفل میں بیٹھتے ہیں جس محفل میں فرشتے ہیں، اس محفل میں رب تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ کا ٹوٹلی چینج اوور ہو جاتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، آپ رب تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کی مصیبتیں ٹل جائیں گی، بلائیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ تو سچ اے بیوٹیفل تھنگ ٹو ڈو، اور ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ میں نے کسی صاحب سے کہا جی آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، تو بھائی 2 دفعہ صبح کو پڑھتا ہوں، 2 دفعہ رات کو پڑھتا ہوں۔ یہ 2 دفعہ پڑھنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو جب آپ بیٹھیں درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، بس میں ہے، گاڑی میں ہے، پیدل چل رہے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ دل میں درود شریف پڑھتے ہیں، خوشبوئیں آپ کے ارد گرد آنی شروع ہو جائیں گی۔ درود شریف پڑھنے والے کے جسم سے خوشبو اٹھتی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جب تک آپ اس محفل میں اسٹیبلش نہیں ہو جاتے اور اس طور طریقوں کے ساتھ درود شریف پڑھنا نہیں شروع کرتے، وہ اس میں ٹائم لگتا ہے۔ باوضو ہونا ہے، نیت صاف، جھوٹ نہیں بولتا، غصہ نہیں کرتا، انتقام نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ آپ رب کے قریب بیٹھے، آپ رب کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو پھر آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہ چیزیں آپ کو کام ڈاؤن رکھتی ہیں۔ آپ کو جو ٹینشن ہے، جو سٹریس ہے، جو پرابلم ہے آپ کی زندگی میں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، حالانکہ ہر پرابلم کا ایک سلوشن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پریشانی ہوتی ہے، آپ درود شریف سے کام ڈاؤن رہتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں یار رب ہے نا، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو یہ درود شریف کی برکات کو آپ نہ چھوڑیں، یہ آپ کو مومن کی راہ کے اوپر آپ کی سپیڈ تیز کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ آپ کو انعامات کی بارش شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے تو کرتے ہی ہیں، چاہے گنہگار ہو، چاہے میرے جیسا ہو، گنہگار ہو چاہے اچھا ہو، رب تعالیٰ کے فرشتے تو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ رب کا حکم ہے کہ میرے بندے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے آپ کے رستے صحیح ہو جاتے ہیں،
آپ ٹریفک جیم والے راستے پہ جانا بند کر دو گے، آپ کی سوچ اچھی ہو جائے گی، آپ لوگوں میں پاپولر ہو جاؤ گے۔ لیکن میں اس کا ایک کنڈیشن ہے کہ آپ نے اناؤنس نہیں کرنا ہر جگہ بیٹھ کے جی میں تو سارا دن درود شریف پڑھتا ہوں، یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ نے ایکسپوز کر دیا کہ میں تو بہت بہت عبادت گزار ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، لوگوں میں تو عزت ہو جائے گی، لیکن بس وہ آپ کا ریٹرن وہ پھر عزت ہوگا، پھر اصل میں جو انعامات ہیں آپ کے ان میں کمی آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس شو بازی میں آپ اپنا سب جو عبادت ہے اس کو ضائع کر دیتے ہو۔ خاموشی سے پڑھنا ہے، چپ کر کے پڑھنا ہے، محفل میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو زبان نہیں ہلے، ہونٹ نہیں ہلے، رستے میں جا رہے ہیں تو ہونٹ نہیں ہلے، خاموشی سے پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک کنیکشن بٹوین یو اینڈ یور گاڈ، اٹس سچ اے بیوٹیفل کنیکشن، اٹس سچ اے ڈیوائن کنیکشن، جہاں رب تعالیٰ بھی دیکھ کے آپ کو مسکرا رہا ہے، دیکھ رہا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا اشرف المخلوقات ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ میری راہ پہ چل رہا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں وہی یہ کر رہا ہے، اس کا خیال رکھو، اس کا دھیان کرو، تو آپ کو بہت سارے انعامات سے کی بارش ہو جائے گی آپ۔ ہاں، اس بات کا بہت اچھی طرح خیال رکھیں کہ یہ پڑھنا آپ نے اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ یہ کام کر رہا ہے، اس کے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، اور مومن کو مسلمان کو حکم ہے کہ تم بھی یہ کرو، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ رب تعالیٰ میری ٹیبل بڑی کر دینا، میری گاڑی بڑی کر دینا، میرا مکان بڑا کر دینا، وہ ٹریڈنگ ہے کہ میں یہ کام کروں گا اب تم میرے یہ کام کرو، ایسا کبھی بھی نہ کریں۔ یہ کبھی بھی سوچنا کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں رب تعالیٰ کے انعامات کیا ہیں، یہ نہ سوچیں، آپ کا رستہ کھوٹا ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ ہے، جو چاہے آپ کو دے گا، آپ مانگ کے اپنا دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو وہ والٹ دینے کی کوشش میں آپ کہتے ہیں مجھے 5 روپے چاہیے بس، کیونکہ آپ کی سوچ وہاں تک ہے، لیکن رب تعالیٰ کی سوچ بے پناہ ہے، بے پناہ خزانوں کا مالک ہے، اس میں آپ کی نروس، سوچ، تسلی، دل کی تسکین، دماغی اطمینان، یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ کو اس سے یہ عطا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کا دماغ اطمینان میں ہے، دل پورا سکون میں ہے، دماغ سکون میں ہے، آپ کی سوچ فاسٹ ہو جاتی ہے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ میری عقل سے سوچتا ہے۔ آپ کو وہاں تک جب پہنچ گئے پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اپنے کام میں لگے رہیں۔ رب تعالیٰ آپ کی سوچ سے پہلے آپ کی خواہشات کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو اس راہ پہ چلنے کا یہ ایک فائدہ ہے کہ آپ کو خود بخود رستہ کھلتا جاتا ہے، آپ نے درود شریف پڑھتے رہنا ہے، آگے چلتے رہنا ہے۔ دیکھیے 4 ہفتے، 5 ہفتے، 6 ہفتے، میں نے کسی کرسچن سے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے بات کیا کرو، تم تو بشپ ہو، تم تو چرچ والے ہو، تو اسے بولا اللہ مجھ سے بات کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا، تم اس کے بندے ہو۔ تو جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ رب تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہوتا ہے، وہ جب آپ پہ اس کی نظر ہوتی ہے، اس کے فرشتوں کو کی نظر ہوتی ہے، تو آپ کی خواہشات اس کو نہیں پتہ چلتی، آپ کس رستے پہ جا رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہا، فوراً کہتا ہے یہ رستہ غلط ہے، اس رستے کو مڑ جاؤ یہاں سے، آپ کی برائیوں کو سیدھا کرنے لگ جاتا، آپ کی سوچ کو سیدھا کرنے لگ جاتا، یہ مت سوچنا یہ بری بات ہے، یہ رستے پہ چلو، یہ کہو، ایسے بات کرو، آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ بیوٹیفل رستے پہ چلتی ہے، آپ کی سوچ اچھی ہو گئی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، چہرے پہ اطمینان آ گیا، بجائے غصے کے، سٹریس کے۔ وہ بندہ سارا دن جی سٹریس میں لگا رہتا ہے، وہ بندہ بڑا غصے میں لگتا ہے، چہرے پہ آپ کی مسکراہٹ ہوگی، اطمینان ہوگا، تسلی ہوگی، تو لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چابی ہے، یہ وہ کی ہے جو بہت سارے دروازے آپ کے کھول دیتی ہے اور آپ کو ایک اچھا انسان بننے میں آپ کی مدد فرما دیتی ہے،
اگر آپ اچھے مومن بن گئے، آپ اچھے مومن بن گئے تو آپ سکسیسفل ہو. دیکھیے اچھے مومن خلفاء راشدین، عمر فاروق رضی اللہ عنہ یروشلم تک گئے. اس وقت جو فتوحات تھیں 107 میل ہر روز ہوتی تھی. کامیابی تھی، فتوحات تھی، کیونکہ اچھے مسلمان تھے. ہم اب اس دنیا میں ایسے الجھ جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا داری میں لگ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اسی فریم ورک میں رہیں آپ تو آپ کئی گنا سکسیسفل ہو سکتے ہیں. Be within this framework. اللہ سبحانہ وتعالیٰ has given us a framework of life. اور وہ خوب جانتا ہے کہ انسان کے لیے بہتر کیا ہے. تو پھر ہم اپنی مرضی سے قانون بناتے ہیں، اپنی مرضی سے قانون کو توڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. قانون لا از گیون، احکامات اللہ تعالیٰ نے خوب کھول کھول کے بیان کیے. آپ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو فارمولیٹ کر لیں. آپ دیکھیے گا کہ زندگی کس طرح سکسیس کی طرف آپ کو خود لے کے چلتی ہے. درود شریف کی روشنی آپ کو خود اچھی راہ پہ لے کے چلے گی. آپ کو زندگی کا پر لطف منظر نظر آنے لگے گا. آپ دیکھنے لگے گے اللہ کی رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب اتنا بڑا ہے جو مجھ چھوٹے سے آدمی پہ بھی اتنا مہربان ہو سکتا ہے، مجھے یہاں کی سیریں کرا سکتا ہے. تو آپ اس موقع کو جانے نہ دیں. درود شریف پڑھیں. بہت سارے درود شریف ابراہیمی بھی ہے، کچھ درود شریف چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، آپ کو مل جاتے ہیں. بہت ساری فارمیشن ہے درود شریف کی، آپ چن لیں خود. کتاب سے کسی سے پڑھ لیں، کسی صاحب علم سے پوچھ لیں، لیکن کریکٹ ہو. اور آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کو کریکٹلی پڑھیں. ایک خاتون تھی، وہ میرے کہنے سے پڑھنے لگی درود شریف، تو 2-4-6 مہینے کے بعد کہتی مجھے ابھی تک مزہ نہیں آنا شروع میں، پڑھ کے سناؤ. تو وہ بیچاری تھوڑی سی غلطی کر رہی تھی اپنے پڑھنے میں. ایسا نہ کریں، کریکٹلی پڑھنا، کیونکہ غلط پڑھیں گے تو اس کے مطلب اور ہو جاتا ہے، آپ غلطی کی طرف پریشانیوں میں پڑ جائیں گے. درود شریف پڑھتے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا مجھے ابھی کہ وظیفے کرنے چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ حضور یہی تسبیح ہے. قرآن کریم کو تسبیح بنا لیں. آپ الف لام میم سے شروع کریں، سورہ ناس تک جائیں، الف لام میم سے پھر شروع کریں، سورہ ناس تک. قرآن کریم تسبیح ہے، آپ اس کو تسبیح کے طور سے پڑھیں. جتنا پڑھیں گے اتنی ہی رب کی قربت آپ کو نصیب ہوگی. تو یہ سمپل راہ ہے، اس میں کمپلیکیشن میں نہ آپ پڑھیں. آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، اس سے رشتہ قائم کر لیں. اس سے مانگنا ہے، اسی سے مانگنا ہے. رب سے مانگیں، کسی سے مانگنے. کوئی بھی آپ کو کچھ دینے کے قابل نہیں ہے سوائے اپنے رب کے. اس پہ یقین کر لیں، توکل کر لیں کہ میرا رب مجھے دینے کے قابل ہے. اگر وہ نہیں دے رہا تو اس میں اس کو پتہ ہے کیا مصلحت ہے، میں پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں. تو ایسے اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ آپ سمپل راہ پہ ڈال لیں، آپ کو بہت ترقی مل سکتی ہے، بہت اچھے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غزوہ لڑی، کتنی جنگیں لڑی. ہر جنگ میں فتح یاب ہوئے، بے سر و سامان فتح یاب ہوئے. یہ نہیں کہا بیٹھ کے کہ رب تعالیٰ وہ میرا دشمن آ رہا ہے تم اس کو غرق کر دو، میں نہیں لڑ سکتا، آج میں تھکا ہوا ہوں. اٹھ کے لڑے، ہمت کی انہوں نے. ہم بھی ایسی ہمت کریں، اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 83 غزوات جنگیں لڑی ہیں. غزوات وہ ہیں جن میں وہ خود شامل تھے، باقی چیزوں کو ہم جنگ یا سمپل لڑائی کہتے ہیں. فتوحات ہوئی ہیں. انہوں نے بیٹھے بیٹھے نہیں کہا رب تعالیٰ سے کہ ایسے کرو تم اپنے فرشتے بھیجو یہ دشمن کو بھگا دو، یہاں سے میں نہیں لڑ سکتا، آج میں تھکا ہوں. نہ، اٹھے، ہمت کی، بے سر و سامان 313 لوگوں کو جا کے جنگ بدر میں، میدان بدر میں جمع ہو گئے اور 1000 لوگوں کو مار مار کے بھگا دیا. ہمت ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا ساتھ ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، جب آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں
تو آپ کا کنیکشن رب تعالیٰ سے ایک عجیب قسم کا ہو جاتا ہے. اس اچھے کنیکشن سے آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہو سکتی ہے، بن جائے گی خوشگوار. آپ آزما کے دیکھ لیں، لیکن سچے دل سے پڑھنا ہے. یہ سوچ کے نہیں پڑھنا میں یہ پڑھ رہا ہوں آج میرا دن بہت اچھا ہو جائے گا، مجھے انعامات مل جائیں گے، میرا باس آج مجھے بونس دے دے گا، میرا راستہ ٹھیک ہو جائے گا. نو، یو آر ڈوئنگ دس اونلی بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ has said I do it. فرشتوں تم بھی پڑھو، مومنو تم بھی پڑھو. میں جی اللہ کا حکم مان رہا ہوں. حکم مان رہے ہیں آپ، اس لیے نہیں کہ آپ کو کچھ اور بہت ساری چیزیں چاہیے. حکم مان رہے ہیں کیونکہ اس کا حکم ہے، اور پھر اس حکم ماننے کی آپ کو انعام میں اگر بادشاہ سلامت، بادشاہوں کا بادشاہ اگر آپ کو کچھ عنایت کرتا ہے تو وہ اس کی عنایت ہے، اس کی عطا ہے. مانگنا نہیں ہے کہ جی مجھے یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو. اب میں درود شریف پڑھتا ہوں جی مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، ایسا نہ کریں، وہ ٹریڈنگ ہو جاتی. چھوٹے نہ بنے رب تعالیٰ کے سامنے. اپنے اسٹیچر کو، مومن کے اسٹیچر کو، مومن کا اسٹیچر بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے، اس پہ رہیں آپ. اور اس کو کہیں میں تو تیرا بندہ ہوں، پڑھ رہا ہوں نا، مجھے حکم دیا تم نے، میں کرے جا رہا ہوں. باوضو رہیں گے آپ، ایک تو باوضو رہیں گے تو بہت سی بلائیں آپ سے ٹل جائیں گی. آپ کا دھیان ادھر ہوگا تو بہت سی غلط سوچیں آپ کی آپ سے دور ہو جائیں گی. بہت سے غم فکر آپ بھول جائیں گے کیونکہ آپ مصروف ہیں. آپ کا فوکس کچھ اور ہو گیا. آپ کا فوکس دنیاوی انعامات نہیں ہے، آپ کا فوکس رب تعالیٰ سے انعام لینے کا ہے. تو آپ کی زندگی واقعی میں بہت اچھے لیول پہ چلی جائے گی. آزما کے دیکھیے گا. 2 ہفتے، 4 ہفتے، 6 ہفتے، 8 ہفتے، 10 ہفتے کنٹینیو رکھیں اس کو، پھر دیکھیے زندگی کا رخ کیسے بدلتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے براڈ کاسٹ میں آپ کو ایسی کوئی اور بات بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.